بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي۔ یہ 119ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ اصل نام ان کا عویمر تھا، عویمر ان کا اصل نام تھا۔ حفاظ صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ صحابی کہلاتے تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست پورا قرآن مجید حفظ کیا تھا، اور حضور ہی کی حیات مبارکہ میں باقاعدہ دیگر حضرات صحابہ کرام کو یہ قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے، سکھلایا کرتے تھے اور ان کو یاد کروایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ نعم الفارس و حکیم هذه الامہ کے القاب دیے تھے کہ ابو درداء بہترین شہ سوار ہے، گھڑ سوار ہے، اور اس امت کا یہ حکیم ہے۔ حکیم عقل مند اور دانا آدمی کو کہا جاتا ہے، تو ان کو حکیم هذه الامہ کہا جاتا تھا کہ اس امت کے حکیم ہے، یعنی عقل مند اور دانا آدمی ہے۔ 4 حضرات صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اس کام کے لیے مقرر ہوئے کہ وہ قرآن کریم کو جمع کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر قرآن کریم مختلف ٹکڑوں میں، مختلف حصوں میں، کوئی چمڑے کا ٹکڑا تو کوئی ہڈی کا ٹکڑا، مختلف جگہوں میں، مختلف ٹکڑوں میں قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ وہ یکجا ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ ترتیب تو تھی کہ بھئی کون سی صورت پہلے، پھر کون سی۔ تو 4 حضرات صحابہ جو حفاظ سمجھے جاتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کے لیے مقرر کیا کہ وہ قرآن کریم کی آیات کو، صورتوں کو یکجا کر، یعنی ایک جگہ جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں دیں۔ ان 4 میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو یہ حفاظ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں: خلق اللہ آدم حین خلقہ، جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فضرب کتفہ الیمنی، تو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی داہنے کاندھے پر ایک ہاتھ مارا۔ کتف منڈے اور کندھے کو کہا جاتا ہے۔ فضرب کتفہ الیمنی، کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے داہنے کاندھے پر ایک ہاتھ مارا۔ اس قسم کی روایات پہلے بھی گزری ہیں کہ جہاں اللہ جل شانہ کے لیے ہاتھ کا یا وجہ، چہرے وغیرہ اس قسم کی چیزوں کا اثبات کیا گیا ہے، تو اس پہ ہمیں صرف اتنا عقیدہ رکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے لیے ثابت تو ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہ کس نوعیت کے ہوں گے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بس جیسے اللہ کی شایع نشان ہے، بس ویسے ہی یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تو فضرب کتفہ الیمنی، اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے داہنے کندھے پر ہاتھ مارا، فأخرج ذریۃ بیضاء کأنہم الذر، تو اس سے ایک ایسی اولاد وجود میں آئی، ایسی ذریت وجود میں آئی جو انتہائی چمکدار اور روشن تھی۔ کأنہم الذر، گویا کہ وہ چونٹیوں کے مانند تھے، یعنی بڑی تعداد میں اور انتہائی چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے۔ وضرب کتفہ الیسری فأخرج ذریۃ سوداء، پھر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے
بائیں الٹے کندھے پر ہاتھ مارا تو اس سے ایک ایسی اولاد وجود میں آئی جو بالکل سیاہ تھی، کالی تھی، کأنہم الحمم، گویا کہ وہ کوئلوں کی مانند تھے، جیسا کوئلہ سیاہ ہوتا ہے ایسے ہی وہ۔ فقال للذی فی یمینی، پھر اللہ جل شانہ نے ان ذریت اور ان اولاد کے بارے میں جو داہنے کندھے سے پیدا ہوئی تھی ان کے بارے میں فرمایا کہ الی الجنہ، یہ جنتی ہیں، ولا ابالی، اور مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وقال للذی فی کتفہ الیسریٰ، اور جو بائیں کندھے کی سے پیدا ہوئی تھی ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ الی النار، یہ جہنمی ہیں، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ نے داہنے کندھے سے جو ذریت اور اولاد کو پیدا فرمایا، ان کی روحیں مراد ہیں، عالم ارواح کا یہ معاملہ ہے، تو وہ انتہائی چمکدار اور روشن تھے۔ یہ ایمان کا نور تھا، ہدایت کا نور تھا، ایمان کی استعداد کی روشنی تھی جو ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، ولا ابالی، تو جو داہنے کندھے سے پیدا ہوئی وہ جنتی تھے، اور ان کی ایمان کی استعداد انہیں روشن اور منور کر رہی تھی۔ کأنہم الذر، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے اور اتنے چھوٹے تھے کہ گویا کہ وہ چونٹیوں کی مانند ہوں۔ جس طرح چونٹیاں جب ان کا ایک جھنڈ ایک ساتھ چلتا ہے تو بڑی تعداد میں بھی ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی ہوتی، تو ان کے چھوٹے ہونے کو کأنہم الذر، چونٹیوں کی مانند سے، چونٹیوں کے مانند ہونا قرار دیے۔ پھر فرمایا کہ یہ میں نے جنت کے لیے پیدا کیا، ولا ابالی، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا، سوال نہیں کر سکتا کہ ایک کو آپ نے جنت کے لیے پیدا کیا، دوسرے کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ تو جو دوسرا جو گروہ جس کو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں کندھے سے نکالا، ان کے بارے میں فرمایا کہ فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ، پھر ایک سیاہ جو ہے اولاد کو پیدا کیا، کأنہم الحمم، گویا کہ وہ کوئلے تھے۔ یہ ان کی بدعملی اور کفر کو اللہ جل شانہ نے سیاہی اور تاریکی کی شکل میں بیان فرمایا، کیونکہ ایمان اور کفر کی مثالیں یہی ہیں۔ ایمان کی مثال دنیا میں روشنی اور نور سے دی جاتی، اور کفر کی مثال دنیا میں ظلمت اور تاریکی سے دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ من الظلمات الی النور فرمایا کہ اللہ نے انہیں کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی نور اور روشنی کی طرف اللہ نے انہیں نکال دی۔ تو یہ ایمان اور کفر کی مثالیں تھیں جو ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ جو ایمان والے تھے ان سے روشنی اور نور پھوٹ رہا تھا، اور جو کافر تھے ان سے تاریکی اور ظلمت عیاں تھی، واضح تھی۔ کأنہم الحمم، گویا کہ وہ کوئلے ہوں، اتنے سیاہ تھے۔ تو جو دائیں طرف والے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جنتی ہیں، اور بائیں والوں کے بارے میں فرمایا کہ جہنمی ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ ولا ابالی، یعنی میرے سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کی مرضی اور منشا ہوگی وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ اب یہ بات بھی کہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، لیکن میں نے یہاں پر وضاحتاً پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایسی بات ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں، ہمیں علم نہیں ہے کہ کون کس کے بارے میں اللہ نے جنتی ہونے کا فیصلہ فرمایا اور کس کے بارے میں جہنمی ہونے کا۔ ہمیں جو پتہ ہے ہم اس کے مکلف ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اعمال انجام دینے ہیں، گناہوں سے خود کو بچانا ہے، ایمان اور ہدایت پر رہنا ہے، اعمال پر رہنا، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو جس چیز کا ہمیں پتہ ہے، جس چیز کے ہم پابند ہیں، اس کی کوشش کرتے رہیں، اور جس چیز کا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں علم نہیں کہ اللہ نے ہمارے حوالے سے کیا فیصلہ فرمایا ہے، اس کی کوشش میں یا اس کی جو ہے ٹوہ میں لگنے سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مرتے دم تک ایمان اور اعمال صالحہ پر
قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم نے بھی یہ دعا سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہیں کیجیے۔ جو آپ نے ہدایت کی، ایمان کی، دین کی روشنی آپ نے عطا کی ہے، اب اس کو ظلمت اور تاریکی اور کفر کے اندھیریوں میں تبدیل مت فرما۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ آیت یاد کر لی جائے، دعا بھی ہیں، اور نہ ہو تو کم سے کم اس کا ترجمہ ہم اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل ضرور کریں، کیونکہ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ہماری دعائیں دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی۔ اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل فرما، یہ پریشانی حل فرما، یہ بیماری دور فرما، صحت عطا فرما، یہ مسئلہ حل فرما۔ ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، بلکہ اس کو اولین ترجیح بنانا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرما، اعمال اور نیک اعمال پر اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، مرتے دم تک اس پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ دعا فرما اللہ جل شانہ جو کچھ کہا کیسا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا